نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، سوال ہے کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں؟ تو پیارے سامعین و ناظرین، میں آپ سے وضو کے فرائض سے متعلق میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس سے پہلے کہ میں وضو کے فرائض سے متعلق آپ سے گفتگو کروں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وضو کا مسنون اور سنت طریقہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم صرف وضو کے فرائض بیان کر رہے ہیں کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں۔ وضو کا طریقہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، وضو میں کل 4 فرض ہیں۔ کتنے؟ 4 فرض۔ سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھ دھونا کہنی و سبیل، اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض دونوں پاؤں دھونا ٹخن و سبیل۔ تو یہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، رب فرماتا ہے وضو کے فرائض سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اے اذا اردتم، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ تو رب فرماتا ہے جب تم نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض بیان کر رہا، فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو لو۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ غسل یغسل کے معنی آتے ہیں دھونے کی، اور اس میں فاغسلوا جمع کا صیغہ آیا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، وجوہ وجہ کی جمع ہے، اور وجہ ان کے معنی آتے ہیں چہرے کی۔ تو رب فرماتا ہے فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو لو۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ اور یہ پہلا فرض ہے پیارے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ وضو کا پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ اس لیے کہ وضو میں 4 فرض ہیں، سب سے پہلا فرض وضو کا چہرہ دھونا۔ اور چہرے کی حد کیا ہے؟ عام طور پہ بال جمنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک یہ چہرہ ہے۔ لیکن اتنا حصہ وضو میں بہت اچھے طریقے سے 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ سنت میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ سنت اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کے چہرے کا کوئی بھی حصہ بال کی نوک کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ اس لیے کہ عام طور پہ بال جمنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک، اگر کوئی حصہ آپ کے چہرے کا بال کی نوک کے برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو ہرگز نہیں ہوگا۔ جب وضو ہرگز نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ وضو کا پہلا فرض ہوا۔ دوسرا فرض رب فرماتا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو کہنی و سمیت۔ وَأَيْدِيَ، عید یہ یدن کی جمع ہے، اور یدن کے معنی آتے ہیں ہاتھ کے۔ إِلَى الْمَرَافِقِ یعنی کہنی و سمیت، یہ مرافق مرفقتن کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں یہ کہنی۔ تو رب فرماتا ہے کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو کہنیوں سمیت، کہنیوں سے اوپر تک۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ وضو کا دوسرا فرض ہوا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو دھونا کہنیوں سمیت۔ تیسرا فرض وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم،
اور اپنے سروں کا مسح کر لو. مسح یمسح کے معنی آتے ہیں ٹچ کرنے کی، چھونے کی. سمجھے؟ مسح یمسح کے معنی ٹچ کرنے کے. اور روس یہ رأسن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں سر کی. تو رب فرماتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لو. یہ مطلق آیت ہے، لیکن پیارے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. یہ تیسرا فرض ہے کہ اپنے سروں کا مسح کر لو. چوتھائی سر کا مسح کرنا میں نے وضو کے طریقے میں بتایا تھا کہ آپ اس ہتھیلی کی گولائی کو اپنا سر تصور کیجئے. ایک لکیر ادھر سے ماریں، ایک لکیر ادھر سے ماریں، تو تین حصوں کو چھوڑ دیں. جو چوتھا حصہ ہے یہ اتنے سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. تو پیارے یہ تین فرض ہوئے. پہلا فرض چہرہ دھونا، عام طور پہ بال جمنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے اس کان کی لو تک. دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، یعنی کونیوں سے اوپر تک بہت اچھے طریقے سے. اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا پیارے سنت ہے. اور چوتھا فرض کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ارجلا یہ جمع ہے رجل کی، اور رجل کے معنی آتے ہیں پیر کے. رب فرماتا ہے اپنے پیروں کو دھو لو. إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور کعب کے معنی آتے ہیں پاؤں کی جو اٹھی ہوئی ہڈی ہے جس کو ٹخنا کہتے ہیں اس کی. تو کعبین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں پاؤں کے ٹخنوں کو دھو لو. دونوں پاؤں کے ٹخنوں کو دھو لو. تو ٹخنوں سے اوپر تک دھونا چاہیے. تو پیارے یہ چوتھا فرض ہوا. پہلا فرض وضو کا چہرہ دھونا، عام طور پر بال جمنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک، یہ پہلا فرض. دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، کونیوں سے اوپر تک. تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. اور چوتھا فرض دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت. پیارے مجھے امید ہے کہ آپ کو وضو کے چاروں فرائض قرآن کے ذریعے سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو پختہ یاد کر لیں گے تاکہ آپ اپنی فرائض میں کبھی غلطی نہ کریں. اس لیے کہ فرائض میں غلطی ہوئی تو آپ کا کام شروع ہی نہیں ہوگا. پیارے اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.